جتنا مرضی بھوکا رہے، جتنے مرضی میرے گھر کے طواف کر، میں قیامت والے دن آواز دے کے کہوں گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اٹھاؤ انہیں ان کے امام کے نام پہ۔ مثال اس لیے دی نتیجہ یاد رہے۔ مجھے اس نے کہا میں کاغذات دیکھوں گا، اس نے کاغذات دیکھے، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہاں ٹھیک ہے، اس نے مجھے ویزا دے دیا۔ میں نے وہ پوری کی پوری فائل پکڑی اور میں سیدھا ایئرپورٹ پہ چلا گیا۔ میں انہوں نے جا کے کہا یہ میری فائل، میں یو کے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اتنے زیادہ کاغذات دیکھے، یہ کیا ہے سب کچھ؟ میری ڈگریاں۔ اس نے ڈگریاں چھوڑ، پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں نے کہا پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ڈگریاں نہیں بتا رہی کہ میں قابل ہوں۔ اس ملک کے نمائندے نے میرے کاغذات دیکھ کے مجھے ویزا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا پاسپورٹ کہاں ہے؟ بغیر پاسپورٹ کے تو سفر نہیں کر سکتا۔ جو یہاں کے بچے بیٹھے ہیں جا کے دیکھنا، پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز۔ اب اٹھاؤں سنی کتاب پڑھوں ایک صحابی کی روایت، اس کا قیامت تک کوئی بندہ پولیس سرحد پار نہیں کرے گا جب تک علی کی محبت کا جواز نہیں ہوگا۔ زمین پر امام کی ضرورت ہے۔ امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اعمال ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دینے، ہمارے اعمال جانے ہیں امام کی بارگاہ، اور وہ بھی نعمتیں ڈائریکٹ نہیں دیتا، وہ بھی امام کے حوالے کرتا ہے۔ دیتا وہی ہے، دیتا وہی ہے، دیتا ان کے وسیلے سے۔ لہذا امام جو ہے وہ صرف ہماری مجبوری کا نام نہیں، توحید کو بھی ضرورت ہے امام کی۔ امامت ضرورت انسان نہیں، ضرورت توحید ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ، لہذا وہ خدا اپنی نعمتیں اس تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس نے فیض پہنچانا ہے۔ بات مشکل ہوگی لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ بڑا یقین ہے، بات سمجھیے گا۔ زمین کا ایک ریت کا ذرہ، ایک چیونٹی کا منہ اور ایک چھوٹا سا پتا بغیر اس کے فیض کے لمحہ نہیں گزار سکتا۔ کیا بات ہے! بحیثیت خالق یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق تک اپنا فیض پہنچائے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ فیض پہنچائے۔ اب اسے فیض پہنچانا ہے امام کے ذریعے۔ فیض آئے گا امام کے پاس، امام آگے مخلوقات تک وہ فیض پروردگار پہنچائے گا۔ اب میں اس کی ایک اتنی اچھی یہیں پہ ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ میں آپ کو ابھی مجلس پڑھتے ہوئے جب خطیب یا ذاکر کہتا ہے درود پڑھیں، آپ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ درود ہم نے کہاں لیا؟ اس قرآن سے۔ قرآن سے حکم کہاں آیا؟ خدا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک صلی علی محمد وآلہ، بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ، میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ چھوٹی جنتری سے لے کے بڑی کتاب صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھا، اس میں لکھا درود عبادت ہے۔ سب کا عقیدہ ہے درود عبادت ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں۔ میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں، ابھی بات کریں۔ یا تو یہ کہیں درود عبادت نہیں، درود عبادت ہے، خدا کہتا میں کرتا ہوں۔ میرے مالک تجھے بھی عبادت کی ضرورت ہے، تو معبود ہے، تیری ہوتی ہے، تیری تو ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا وہ کسی کی کرتا ہے، جس کی کرتا ہے وہ کوئی اللہ ہے، پھر اللہ دو ہو جائیں گے۔ اللہ بھی ایک رکھنا ہے، آیت بھی ماننی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، تینوں چیزوں میں سے چھٹی کسی چیز میں نہیں ہونی۔ اللہ بھی ایک ماننا ہے، آیت بھی قرآن کی ہے، درود بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ بچنے کا رستہ کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ، میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ایسا یہ آیت، ہم نے اس آیت کے تناظر میں خدا نے کہا تم پڑھو، ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ترجمہ کرواؤ تو رابی صاحب سے کرواؤ، کسی عالم دین سے کراؤ۔ خدا نے کہا درود پڑھو، ہم نے کہا اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو پڑھ۔ تو پڑھو، اس نے کہا پڑھو۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ تو درود پڑھ محمد اور آل محمد پر۔ اس نے کہا صلو علیہ، تم پڑھو، ہم نے کہا تو پڑھ، وہ کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہہ رہے تو پڑھ، تو درود کدھر ہے؟ وہ تو وہی پڑھتا ہے بھائی، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا تم درود پڑھو، اس نے حکم دیا ہے، ماننا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ہم کہیں تو پڑھ، وہ حکم دے رہا درود پڑھو، اور ہم کیا کریں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لو پھر حسینیہ میں اس نوکر ماتمی عزادار سے اگلا جملہ سننا، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ درود نہیں، درود کی دعا ہے، جسے تم درود سمجھ کے پڑھ رہے ہو، یہ اصل میں درود کی دعا ہے۔ اللہ پڑھتا ہے واہ واہ۔ اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو پڑھ، وہ کہہ رہا تم پڑھو۔ اب میں اپنی زبان سے کہوں کہ میرے خیال میں یہ دلیل ہے، تو معصوم کا فرمان ہے ہمارے منبر پہ کوئی خیال پڑھے تو یہاں سے پکڑ کے اتار لو۔ یہ خیالات کے مجموعے کا نام نہیں، یہاں پر فرمان معصوم سے سہارا لینا ہے۔ میرے چھٹے شہنشاہ سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا درود کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا درود ہے اصل میں خالق سے فیض لینے کا نام۔ سنیے گا سمجھیے گا، بول پڑیں گے تو نتیجہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، لہذا تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکوت اختیار کیجیے گا، لیکن جملہ وصول کیجیے گا۔ اصل درود کیا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا تم پڑھو، ہم نے کہا تو پڑھ۔ درود وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں خدا فیض پہنچاتا ہے، مخلوق لیتی ہے، تو جب وہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں وسیلہ سمجھ کے انہیں مان رہا ہوتا ہے، جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں وسیلہ سمجھ کے ان سے فیض لے رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کا یہاں آنا اور ہمارا یہاں تک جانا، اس سے درود کہتے ہیں۔ پوری دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے، لینا اور دینا، اس سے کہ باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا نے دینا ہے، ہم نے لینا ہے، جہاں جا کے یہ کاروبار ہوتا ہے اس جگہ کو درود کہتے ہیں۔ اب اس جگہ کو اس نے کھول دیا، اس نے کہا میں بھی محمد و آل محمد کو دیتا ہوں، ہم نے کہا ہم بھی انہی سے لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی اسے مان لیا، اس نے بھی انہیں مان لیا، اس ماننے کو درود کہتے ہیں۔ ہم نے بھی مانا کہ تو انہیں دے گا اور ہم یہاں سے لیں گے۔ اللہم صلی علی، یہ ہے درود کا پہلا حصہ۔ ہم نے کہا اللہم صلی علی تو ہم یہاں سے ادھر پہنچے، اس نے کہا صلو علیہ تو وہاں سے ادھر آیا۔ اب یہاں پر کسی امام کا وجود ضروری ہے، جب تک وہ امام نہیں ہوگا تو فیض نہیں پہنچ سکتا۔ فیض کیسے پہنچے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے خدا کی اور مخلوق دونوں کی مشترکہ کہ زمین پر ایک الہی نمائندہ موجود ہو۔ اب دوسرا حصہ میں نے مکمل کر لیا، تیسرے حصے پہ آنے لگا ہوں۔ اب امام بنائے گا کون؟ خدا نے یہ کام مخلوق کو دیا ہی نہیں۔ اگر تم اپنی مرضی کا امام بناؤ گے تو اس کے پاس یہ اختیار کیسے آئے گا کہ وہ اللہ سے نعمتیں لے گا؟ لہٰذا اب خدا نے کہا کہ کیونکہ ہدایت پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو ہادی بنانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے ہدایت کیسے پہنچانی ہے، تو اس لیے میں نے ہادی بنایا۔ اب ہمارے ہاں 12 ائمہ ہیں، اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے، جو 11 کو امام نہیں کہتے، وہ 12ویں کو امام کہتے ہیں۔ کوئی حضرت مہدی نہیں کہتا، مہدی رضی اللہ نہیں کہتا، علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، امام مہدی علیہ السلام۔ جملہ کہہ دوں اگر سن لو گے، جو علی کی تلوار سے نہیں ڈرے وہ 12ویں کی ذوالفقار سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ہے 12ویں کی ذوالفقار۔ چھٹے شہنشاہ کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا حشام، میرے مولا اس کی شاگرد رکھتے تھے۔ اس دور میں ایک بہت بڑا مناظر مشہور ہوا، عمرو بن عبیدہ، بڑا مشہور ہو گیا جی، یہ اتنی بہتر دلیل دیتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے منہ ہی نہیں کھولتا۔ عمرو بن عبیدہ نے چھٹے امام کے دور میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ زمین پہ امام کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے امام کی، اور اس نے اپنے اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ اس نے کہا دیکھو نبی ختم ہو گئے، نبوت کا سلسلہ رک گیا، اور خدا نے آخری آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ جب خدا نے دین مکمل کر دیا، نبی بھی مکمل کر دیے، تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین مکمل ہی ہو گیا تو امام کون سا دین لے کے آئے گا؟ لہٰذا اس کی اس دلیل پہ لوگ منحرف ہو گئے
اور اس کے عقیدے کے قائل ہونے شروع ہو گئے. اب عمر بن عبیدہ جو تھا اس کا یہ فاسق عقیدہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. اس نے امام صادق کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب امام خود اس کے سامنے جاتے تو یہ امامت کی توہین تھی. امام نے کہا ہشام اس سے مناظرہ کر کے. ہشام گیا اور ہشام نے جا کے اس سے کہا کہ مناظرہ کرتا ہوں, بتا. اس سے کہا تو مجھے بتا کہ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے. میں چھٹے امام کا دور پڑھ رہا ہوں. جب اس نے زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے. ہشام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی, قرآن کی کوئی آیت, دلیلیں تھی ہشام کے پاس. ہشام نے اگلے ہی لمحے فوراً سوال کیا. ہشام نے کہا میرا سوال کا جواب دے. تیرے جسم میں آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہے. کان ہے؟ زبان ہے؟ ہاں بالکل ہے. ہاتھ ہے؟ پاؤں ہے؟ ان سے کرتا کیا ہے؟ عمر بن عبیدہ نے کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں, کانوں سے سنتا ہوں, زبان سے چکھتا ہوں, ناک سے سونگھتا ہوں, ہاتھ سے چھوتا ہوں, پاؤں سے چلتا. اس کا یہ تیرے جسم کے جتنے بھی اعضاء یہ کام کر رہے ہیں, ان سے یہ کام کرواتا کون ہے؟ آنکھ اپنی مرضی سے ہلتی ہے؟ اس کا نہیں, میرا دل چاہتا ہے تو آنکھ کھولتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو کچھ کھاتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو کچھ سنتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو میں چلتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں. ہشام نے فوراً کہا کہ جب تیرے جسم میں اتنے اعضاء ہیں تو یہ اپنی مرضی سے حرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ دل ان تمام اعضاء کا حاکم ہے, دل کی حکومت ہے ان اعضاء پہ, دل ان کو کنٹرول کرتا ہے. ہشام اٹھے, اپنی ابا اپنے کاندھے پہ لی اور لے کے کہا اتنا سب بدن بغیر حاکم کے نہیں چلتا, اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چل رہے؟ ہشام نے کہا جیسے تیرے جسم کے اعضاء ہیں ویسے ہی کائنات میں سورج, چاند, زمین, آسمان, بادل ہیں. ان میں سے نہ سورج اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتا ہے نہ چاند. اگر یہ ساری چیزیں بغیر کنٹرول کرنے والے کے ہوں اور انہیں اپنا اختیار دے دیا چاہے تو جب جی چاہے سورج آ جائے, ادھر سے چاند چل پڑے, سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں, تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ کوئی ہے جو سورج کو حکم دیتا رک اب, چاند کو حکم دیتا اب آ, بادل کو حکم دیتا اب برس, زمین کو حکم دیتا ہے اب اناج دے. امام نے فرمایا جیسے تیرا دل تیرے اعضاء کو حکم دیتا ہے ویسے ہی میرا امام کائنات کو حکم دیتا ہے. ہشام کی دلیل اتنی مضبوط تھی, عمر بن عبیدہ خاموش ہوا. ہشام مناظرہ دیتا, امام کی بارگاہ میں گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھے, مولا مناظرہ جیت گیا. امام نے کہا مجھے بتاؤ جو دلیل دے کے آیا ہے پڑھی کہاں سے تھی؟ کیا لگا مولا تیری عزت کی قسم نہ پڑھی نہ سنی. امام نے کہا دی کیسے؟ اس نے کہا جو ہی اس نے سوال کرنا شروع کیا میں نے آنکھیں بند کر کے کہا میرا مولا میری مدد کرنا. میں نے اتنا کہا جواب میری زبان سے شروع ہو گیا. امام نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جسے مجھے سچا امام بنایا ہے, جو ہی تو نے مجھے پکارا تھا روح القدس نے یہ جواب تیری زبان پہ ایسے جاری کیا جیسے خدا نے قرآن میں توحید کے منکروں کو جواب دیا. اب ہے ضرورت امام. ضرورت امام پڑھ دی. اب آئیے اگلا حصہ لے کے دیں, اور یہ میری کا اہم ترین حصہ, اس میں نتیجہ, اس میں خلاصہ, اس میں پیغام, اس میں مواضح حسنہ, سب کچھ اس حصے میں. امام کی ضرورت ہے, امام ہونا چاہیے. امام ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے, اس میں میں دلائل دے چکا, برہان دے چکا, جتنی دلیلیں تھیں موضوع اور بہتر وہ دے چکا. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے 12 ہیں, 11 آ چکے ہیں اور 12واں ابھی ظاہر. اس عقیدے کو اتنا زیادہ کنفیوز کیا گیا, اس عقیدے کو اتنا زیادہ بدل دیا گیا کہ اب اس عقیدے پہ ایک جگہ پہ قائم ہونا بڑا مشکل ہو گیا. تقریباً 100 سال سے اس عقیدے پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ امام غائب ہے. حسینیہ امام بارگاہ ہے, میں تمہارا حصہ ہوں, خود شیعہ ہوں, میں اس عقیدے کو آپ کے سامنے کھول کے پڑھنے لگا ہوں. اس عقیدے کو تبدیل کیجئے کہ امام غائب ہے. یہ امام کا اختیار نہیں, امام کی توہین ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں. چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ علم غیب جانتے؟ فرمایا ہم نہیں جانتے. اس کا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ فرمایا کوئی چیز ہم سے غیب ہے ہی نہیں. اگر پاکستان کے تعلیمی نصاب کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو انگلش تعلیمی نصاب میں بھی یہ ہوتا ہے متضادات, اپوزٹ. دن, سورج, مشرق, حاضر, غائب جو ہے وہ حاضر کا متضاد ہے. جو چیز غائب ہوتی ہے وہ حاضر نہیں ہوتی.
لفظ بڑا بہترین دینے لگا ہوں، بڑا ہی بہترین دینے لگا ہوں، اس کو وصول کیجئے گا۔ امام کا حضور ہو چکا ہے، ظہور باقی ہے۔ امام حاضر ہے، ظاہر نہیں۔ ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے آج کے بعد، یہ نہیں کہنا کہ ہمارا امام غائب ہے۔ امام حاضر ہے، ابھی ظاہر نہیں ہے۔ جیسے 13 رجب کو علی ظاہر ہوئے تھے پہلے سے، 17 ربیع الاول کو رسول ظاہر ہوئے تھے، 3 شعبان کو حسین ظاہر ہوئے۔ ان کا ظہور باقی ہوتا ہے، حضور موجود ہے۔ اگر وہ حاضر نہیں تو ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ حاضر نہیں تو نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ تبدیل کہ امام حاضر نہیں، حضور ان کا ہے، ظہور نہیں۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں میں لفظ غائب نہیں ہے، غیبت ہے۔ غائب اور غیبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ غیبت بھی ان کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے۔ غیبت کا پردہ ان کے چہرے پہ نہیں، ہماری آنکھوں پہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ امام ابھی موجود نہیں ہے، امام ابھی آئے نہیں ہیں، امام ہے نہیں۔ اب ہم سے جواب پوچھنے والے ہمارے عقیدے کے کہتے تمہارا امام ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے سوال ہی کوئی نہ پوچھا جا سکے؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے بات ہی نہ کی جا سکے؟ جب نبی نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، تو رسول سیدھا مدینے نہیں آئے۔ شیعہ سنی تمام کتابیں کہتی ہیں رسول پہلے غار میں رکے، جس کا نام غار ثور۔ جو مکے کے مشرک تعاقب کر رہے تھے، وہ تعاقب کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچے۔ جب وہ غار کے بالکل منہ پہ پہنچے تو خدا نے قدرت کے ساتھ وہاں پر ایک بیری کا درخت پیدا کیا، مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے رکھ دیے۔ مشرک جب پہنچے، انہوں نے وہ 3 چیزیں دیکھی، انہیں یقین ہو گیا اس میں محمد نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اتنی جلدی بیری کا درخت، مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر کوئی نہیں۔ یہ کون تھا؟ اپنے دور کا پہلا محمد۔ پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں کے اندر گیا اور مشرکوں نے نہیں پہچانا۔ میں جملہ پھر واپس لینے لگا اور پھر بدل کے دینے لگا ہوں۔ پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں میں چھپ جائے تو مکے کے مشرک نہیں پہچانتے، آخری محمد توحید کے حجابوں میں چھپ جائے تو آج کے منکر کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیا بات ہے! اللہ اکبر! یا رسول اللہ! امام کا حاضر ہے، حضور ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، شب جمعہ قبر حسین پہ ہوتے ہیں، جمعہ نجف ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد جمکران میں آتے ہیں، مسجد سہلا میں ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ غائب ہے تو ان جگہوں پہ کون آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کا حضور حاضر ہیں، ظاہر نہیں۔ ہم ان کا حضور نہیں مانگتے، بولے میرے ساتھ، ہم ان کا ظہور مانگتے ہیں کہ وہ ظہور ہو جائے۔ اب ظہور میں تاخیر کیا ہے؟ اب آئیے اس اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ایک عقیدہ اور میرے بچوں کو رٹا دیا گیا اور 98% شیعہ اس عقیدے پہ آ کے قائم ہو گئے کہ بس وہ آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے اس وقت کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور ان کے آنے سے پہلے ہم ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے اور اس امام تک پہنچ بھی نہیں سکتے، امام کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آقا تقی بہلول کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آج کے دور کے شیعہ نے امام کو دیکھنا اہم سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں امام کو دیکھنا زیادہ اہم نہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھے۔ ہائے ہائے ہائے! اور انہوں نے جو نجف بھائی اگلا جملہ کہا، اس اگلے جملے نے آپ کے عقیدے مضبوط کر دینے ہیں۔ اس کا بہت سے لوگ مدینے میں علی کو دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ علی کو دیکھ رہے تھے، علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو کیا وہ جو اتنے لوگ مولا علی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیا ان کا دیکھنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا نام ہو گیا؟ وہ دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم امام کو دیکھو، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھیں۔ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملو، زیادہ اہم یہ ہے وہ تم سے ملے۔ اب یہ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ امام سے رسول نے حدیث کہی، رسول نے فرمایا اگر
کوئی اپنے دور کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. جہالت کی نہیں، جہلیت کی، کیونکہ جہالت نقص نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی جاہل ہے. مجھے تقریر کرنی آتی ہے، مجھے میڈیکل کا نہیں پتا. آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے فن کا عالم ہے اور دوسرے فن کا جاہل ہے. جہالت نقص نہیں ہے، جہالت ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، جہلیت ہونا کمزوری ہے. جہالت اور جہلیت میں فرق کیا ہے؟ کسی چیز کا علم نہ ہو یہ جہالت ہے، کوئی چیز سامنے ہو اور بندہ اس کا علم نہ رکھے یہ جہلیت ہے. رسول کے زمین پہ اترنے سے پہلے جہالت کا زمانہ نہیں تھا، جہلیت کا زمانہ تھا. اللہ تھا وہ مان نہیں رہے تھے، رسول ان میں موجود تھا وہ مان نہیں رہے تھے. تو رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی، یہ نہیں کہا محبت نہ کی، معرفت نہ کی. معرفت جاننے کو نہیں کہتے، پہچاننے کو کہتے. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. ساری دنیا علی کو جانتی ہے. نہیں لفظ واپس کرو، اچھا کر کے دیتا ہوں. سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح خیبر ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح بدر ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح احد ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی پہلا نمازی ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی مولود کعبہ ہے. یہ جاننا کافی نہیں، علی ولی اللہ یہ پہچاننا ہے. فاتح خیبر ہے یہ جاننا ہے، ولایت علی پہچاننا ہے، سیدہ خاتون جنت ہے یہ جاننا ہے، فدق بی بی کا حق ہے یہ پہچاننا ہے. حکم جاننے کا نہیں، حکم پہچاننے کا. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی اچھی دلیل دے دی تھی کہ 100% مجمع کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن 15% مجمع ابھی بھی چپ ہے. میں ان کے لیے ابھی سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. 9 لاکھ حسین کو جان رہے تھے، 72 پہچان رہے ہیں. 9 لاکھ جانتے تھے یہ حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، مدینے میں رہتا ہے. جاننا فائدہ نہیں دیا، پہچان. اب آپ کہیں گے کہ معرفت تقاضا کیا رکھتی ہے، پہچانتے کیسے ہیں؟ میری قوم کے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معرفت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز کرتی ہے. کیا بات ہے. میری 22 سال کی خطابت میں مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ سلمان نے علی سے کہا ہو کہ مجھے اچھا سا گھر بنوا دے، مجھے کمبر کی جائیداد دکھاؤ. یہ شاہی چھوڑ کے نوکریوں میں آئے ہیں، نوکری میں آ کے بادشاہی نہیں کی. معرفت کیا ہے؟ معرفت سمجھانے لگا. مجھے مدینے میں سلمان کا گھر دکھائیں، مجھے کمبر کی جاگیر دکھائیں، مجھے فضہ کے باغات دکھائیں، زمین پہ ان کی پراپرٹی دکھائیں، زمین پہ ان کا امام سے مانگنا دکھائیں. حضرت ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ تھا. ابو ذر لقب دیا تھا رسول نے. ابو ذر، ذر کہتے ہیں دولت کو، دولت کا مالک. نبی نے کہا تھا ابو ذر، اور اپنا گھر نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا. اور حضرت ابو ذر ایک دن مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4 لوگ قریب سے گزرے. ان میں سے ایک نے رک کے یوں حضرت ابو ذر کو دیکھا، کہنے لگا اسے مدینے کے لوگ ابو ذر کہتے ہیں اور اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے. کیا فائدہ ملا تجھے علی کو ماننے سے؟ وہ دیکھ، اس نے اس کو مانا، اس نے اتنا وظیفہ دیا، اس نے اسے مانا، اس نے اس کو اس شہر کا حاکم بنا دیا، اس بندے نے اس کو مانا، اس نے اسے اتنی جاگیر دے دی. تو نے علی کو مانا، گھر بھی علی نے نہ دیا. اتنا کہنا تھا، ابو ذر نے فوراً اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا مستغنب ولایت امیر المومنین السماء وجند الارض. علی نے ابو ذر کو اتنا غنی کیا ہوا ہے، جب چاہو اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار لو. علی کی محبت نے مجھے اتنا امیر کیا ہوا ہے، میں جب چاہوں اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار. اور علی کا نوکر جلال میں آیا تھا، یوں چھڑی اٹھائی ہے اور آسمان نے چلنا شروع کیا. زمین پہ چھڑی پھینکے کہ کہا ہے، حکم نہیں دیا. وہ یہاں زمین سے کچھ نہیں مانگتے،
میں کربلا کی مقتل کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں 9 لاکھ یزیدیوں نے حسین کے نوکروں پہ پانی بند کیا تھا، ٹھیک ہے، نہ مانگتے یزیدیوں سے، نہ جاتے فرات میں کسی سپاہی سے پانی مانگنے، کسی ایک نے آ کے حسین سے نہیں کہا کہ ٹھوکر مار چشمہ نکال۔ مولا بند انہوں نے کیا ہے، تو نے تو نہیں کیا، وہ نہیں پلا رہے، تو پلا۔ اے فخر اسماعیل، وہ ایڑی رگڑ کے چشمہ نکال سکتا ہے، مار ٹھوکر چشمہ نکال، پلا نوکروں کو پانی۔ انہوں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا۔ معرفت دیکھو، حسین دیکھ رہے تھے کہ 3 دن میں کوئی ایک آ کے مجھ سے پانی مانگے، ایک نے بھی نہیں مانگا۔ یزیدیوں سے مانگتے تو وہ توہین تھی امام کے نوکروں کی، امام سے بھی نہیں مانگا۔ 3 دن بھوکے بھی رہے، پیاس سے بھی رہے۔ آخری امتحان امام نے شب عاشور لے لیا۔ مولا نے کہا ان کو بہت بڑا ٹائٹل صبح ملنا ہے، انہیں کہا جائے گا ناصر رسول، ناصر توحید، اللہ کی مددگار، اللہ کے مددگار، انہیں کہا جانا ہے علیہ السلام۔ ایک دفعہ ٹٹول کے دیکھ لو۔ حسین نے کہا جنت دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو امام سے جنت بھی نہ مانگے، یہ ہے معرفت کا درجہ۔ یہاں محبت ہے، معرفت نہیں۔ میں ہمیشہ ممبروں پہ کہتا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، میں نے آج تک علم پہ چراغ منت کا دیکھا ہے، محبت کا نہیں دیکھا۔ میں نے تعزیے پہ، ذوالجناب پہ سیبوں کے ہار منتوں کے دیکھے، میں نے تابوت پہ چڑھتی ہوئی چادریں خواہشات کی دیکھی۔ تو ہم نے تو مانگا ہے، ہم نے تو مانگنے کے لیے مانا ہے امام کو، دینے کے لیے تو ماننا ہی نہیں۔ پہلے معرفت پہ آؤ۔ معرفت بے نیاز کرتی ہے، چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ امام کو لالچ میں نہیں ماننا جاتا۔ لالچ میں امام کو ماننا ہے تو صرف جاننا ہے، پہچاننا نہیں۔ وہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، وہ جانتے ہیں ہماری طلب کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہم کیا ہے۔ اپنی محبت سامنے رکھ کے یہ نہ کہو کہ یہ ہماری محبت پڑی ہے، یہ دے، یہ معرفت نہیں ہے۔ اب میں نے جو جملہ کہا تھا کہ 98% شیعوں کا یہ کہہ کے عقیدہ خراب کر دیا کہ تم امام سے مل ہی نہیں سکتے، ملاقات ہی نہیں ہے، میں اس پہ دلیل ایک آخری دینے لگا اور میں آج کی گفتگو تمام کرنے لگا ہوں۔ اللہ میرے بھائی نصر کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے، اور اس مجلس کے طفیل آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ تمام کے مرحومین کے درجات بلند۔ زندگی میں اگر امام سے ملاقات ممکن نہیں تو جو انسان جب مرتا ہے تو وہ امام کو دیکھتا کیسے ہے؟ یا تو پھر یہ عقیدہ کتابوں شیعوں کتابوں سے نکال دو کہ جو بھی مرے گا وہ علی کو دیکھے گا، مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ تو جس نے زندگی میں علی کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد کیوں دیکھا؟ انسان بھی وہی ہے، اعمال بھی وہی ہے، اب علی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دے دوں جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے ہے، امام سے ملاقات کیسے ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو نا، ایک ریڈیو ہو، ایک ڈیوائس ہو، تو اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں، تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ۔ جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی، آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی۔ جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی، آواز کلیئر آنی شروع ہو جائے گی۔ امام کی آواز موجود ہے، ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے۔ اس میں دلیل دوں گا، اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے۔ ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا، میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تسبیح بن جائے گی۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، نفس، روح۔ بدن ان دونوں کا گھر ہے۔ جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں، اور دونوں میں بنتی نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے آواز نکالنے لگا ہوں، میں اگلی بات کہوں گا، آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا، یہ ہمارا اندر بول رہا ہے، یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے۔ آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلی،
کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نیت کر لے تو کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کھلی. اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی, اٹھ ٹائم ہو گیا. دوسری آواز آئی, ابھی تھوڑا ٹائم ہے. فوراً اگلی آواز آئی, پھر نیند آ جائے گی, پھر اٹھا نہیں جائے گا. پھر دوسری آواز آئی, نہیں اب اٹھ گیا ہوں. پھر اندر سے آواز آئی, اٹھ ہمت کر لے, پڑھ لے نماز, ٹائم جا رہا ہے. اگلی آواز پھر آئی, بستر گرم ہے. آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے. اور آخری تھپکی آئی, کل سے پڑھوں گا. یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ ایک نفس کی تھی, ایک روح کی تھی. نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے, روح کو امام کنٹرول کرتا ہے. دو آوازیں آپ کے اندر تھیں, بار بار آپ نے اپنی فریکوینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا. جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی. جب وہ امام کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے بھی خوف نہیں آتا, کیونکہ روکنے والی آواز ہی نہیں, وہ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں. آواز وہی ہے جو طاقت دے رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا, جوان آدمی ہیں, ہو جاتی ہیں, خیر ہے, بڑی زندگی پڑی ہے معافیاں مانگنے کے لیے. یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی. میری قوم کے نوجوانوں, میری قوم کے بچوں, انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نفس کی ہے. مولا علی سے کسی بندے نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آ جائے. فرمایا خواہشات تھوڑی کر. کیا نسخہ ہے, کیا نسخہ. بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے. آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, میرے جوان دوست ہیں, پچھلے وقت پہ جائیں, ریوائنڈ کریں اپنی لائف کو, واپس جائیں. جب پاکستان میں تھے اور ویزا نہیں تھا اور ویزے کے حصول کی کوششیں کر رہے تھے, اس ٹائم خواہش تھی بس ویزا مل جائے.